السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور ہم لوگ اپنے کلاس کا چھٹا سبق پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کا ہم نے ایک لیکچر مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ وہ جو پہلا لیکچر ہم نے لیا تھا اس کی جو آخری لائنیں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ یعنی کہ پورے شہر میں آپ ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ کے اپنے ہی پڑوس میں بہترین استانی موجود ہے۔ سلطانہ مجھ کو تو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں۔ باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں۔ مولوی صاحب کا گھر کون سا؟ جو استانی جی کا گھر ہے، اصغری کی سسرال۔ محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی۔ محمد کامل کون؟ اصغری کے شوہر کا نام تھا۔ مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہیں؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہیں، یعنی چھت کے اوپر۔ مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔ دیانت النساء بہو صاحب یہیں آ جائیں گی۔ یہ دیانت النساء کون؟ محمد کامل کی والدہ اور اصغری کی ساس، وہ کہہ رہی ہیں ان کو۔ یہ مکالمے ہیں لکھے ہوئے، محمد کامل کی ماں، مانی جی، پھر دیانت النساء۔ محمد کامل کی ماں اور دیانت النساء یہ دونوں ایک ہی خاتون کے نام ہیں۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ جو اصغری تھی یہ اپنے سسرال میں تمیزدار بہو کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ ان کی جو بڑی بہن تھیں وہ انتہائی پھوڑ تھیں، ان کے سامنے جو یہ اصغری تھی اس کی تمیزداری کے چرچے تھے اور سب اس کے گرویدہ تھے، تو اس کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ تمیزدار بہو۔ یہ جو انہوں نے کہا تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا، یہ اسی کو کہا گیا ہے، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا۔ اب مانی جی نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا ہے۔ اصغری دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں؟ نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ اصغری کو کیا آئیڈیا ہے، نواب لوگ ہیں، اتنی مال و دولت ہے، وہ پڑھانے کے لیے استاد کو گھر بلانا ہی چاہیں گے، یہاں نہیں بھیجیں گے۔ اور اصغری جو ہے وہ کسی بھی صورت وہاں جانے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ شوقیہ پڑھاتی تھی، اسے کوئی تنخواہ کی اور پیسوں کی لالچ نہیں تھی۔ مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ اور تنخواہ کا انہیں بولتا وہ اچھا نہیں لگا، لیکن کیا بولا، ہر طریقے کا خرچہ دینے کو تیار ہیں۔ اصغری یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں،
اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ اب یہاں پر جو بیان کرنے کا اسلوب ہے اور اصغری کے جو بات کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جن الفاظوں میں لکھا ہے، وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اگرچہ کہ بات ناگوار گزری ہے اور منع کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ دل آزاری بھی نہ ہو اور اپنا درجہ بھی نیچے اور کمتر نہ رہے، بات میں وزن ہو لیکن ایسے کسی دوسرے کو ہلکا کیے بغیر۔ اور کتنے خوبصورت الفاظ میں میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اصغری نے جو جواب دیا ہے، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی زیبا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے شایان شان تو یہی بات ہے کیونکہ وہ امیر کبیر لوگ ہیں۔ لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم ان کے آس پاس میں ہیں تو یہ اس مالک کا احسان ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے تو ہم بھی کوئی ننگے بھوکے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق بہت دیتا ہے۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، یعنی کہ اگر آپ بغیر تنخواہ کے بولیں تو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو تنخواہ دینے کا اتنا ذوق ہے، تنخواہ دار استانی کا، تو آپ کو شہر میں بہت ملیں گی۔ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ کسی کو بھی تنخواہ دیں اور اپنے گھر پہ بلا لیجئے۔ یہ سخت الفاظ تھے دراصل، جتنے پیار سے یہ بولے گئے ہیں، یہ الفاظ سخت ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر رد عمل سختی والا ہے۔ جو نوکرانی کون ہے؟ وہ بھی عام نوکرانی نہیں ہے، داروغہ، ملازموں کے اوپر جو دیکھ بھال کرنے والی، سب کو اور پورے گھر کو سنبھالنے والی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی۔ لٹو مقصد اس پہ فدا ہو گئی، اس کی باتوں کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، الفاظوں کا چناؤ دیکھ کر وہ فدا ہو گئی کہ ماشاءاللہ۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔ مقصد یہ جو مانی جی ہے، ان کے گھر کی داروغہ، اس نے نوابوں میں بہت آنا جانا ان کا رہا ہے اور ان کی ہی گفتگو سنتی ہیں۔ باوجود اس کے، لیکن انہوں نے جس وقت اصغری کی گفتگو سنی ہے تو وہ نوابوں کی گفتگو کو اور ان کے طریقے کو، ان کے آداب کو پیچھے چھوڑتی ہوئی کہیں اوپر درجے کی گفتگو، یہ یہاں پر آئی ہے اصغری کی شستہ تقریر۔ سلیس بادب، آسان الفاظوں میں لیکن رواں اور جامد جو الفاظ ہیں۔ بھی مجھ کو معاف کرنا، وہ سمجھ گئیں کہ انہوں نے بہت غلط بات کہہ دی ہے اور ان کو یہ ناگوار گزری ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں منع کیا ہے۔ غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا، بیگم صاحب، استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ کیا بولا؟ استانی تو جو آپ نے بھیجا تھا واقعی استانی ہے، اور پھر یہ خوبیاں بیان کی ہیں ساری، یعنی کہ اگر صرف آپ جا رہے ہو اور ان کے نہ پڑھو، صرف صحبت میں بھی بیٹھ رہے ہو اور بات چیت کر رہے ہو، تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یا ملتا ہے۔ لیکن نوکری کرنے، مقصد وہ نوکری پہ نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے۔ وہاں پر بھی جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے ان کے یہاں نوکرانی ہوتی تھی، تو اس کے یہاں بھی کیا نوکرانی تو موجود ہے۔ گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے،
سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے، اچھی خوشگزران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے۔ یہ جب گھر کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بھی کوئی بالکل نیچے طبقے کے کوئی گھر نہیں ہے۔ شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گے۔ اب شاہ زمانی بیگم بتا رہی ہیں کہ آپ نے بھیجا تھا، میں اس لیے نہیں بولی کہ شاید آ جائیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ نوکری نہیں کریں گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں بچوں، یہ جو ذکر آیا ہے آدمی ہے، ہمارے ہاں تو آج اگر کسی خاتون کے لیے ہمیں آدمی بولتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ آدمی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل ہے وہ آدمی، اس میں عورت اور آدمی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں، مرد اور عورت جب ہوتا ہے تو مرد جو ہے وہ مرد کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ اگر آپ اسے مذکر اور مؤنث کے حساب سے دیکھیں تو مرد جو ہے مذکر ہے، جبکہ آدمی جو ہے یہ مذکر اور مؤنث سے ہٹ کر آپ کے جو یہ جنس ہے آدم ہے اس کو شو کرتا ہے۔ جیسے پاکستان سے پاکستانی، تو پاکستانی تو خواتین بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ آدمی ہیں۔ تو یہ جو نوابوں کا اور پڑھا لکھا طرز اسلوب تھا وہاں پر ایسے ہی بولا جاتا تھا، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ حیرت سے سوال۔ شاہ زمانی، اب ان کی جو بڑی بہن ہیں سلطانہ کی، وہ کہہ رہی ہیں اس میں قباحت کیا ہے؟ قباحت، پریشانی، اس میں قباحت کیا ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اب بڑی بہن کے کہنے پہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا چلو یہ وہیں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ ایک لفظ ہے مقدور بھر، اپنی مقدور جتنی میں کر سکتی ہوں دریغ نہ کروں گی، اس میں کمی نہ کروں گی۔ اس میں کوئی لحاظ نہیں کروں گی، مقصد وہ پڑھانے میں کچھ یہ خیال نہیں کروں گی کہ پیسے لے رہی ہوں نہیں لے رہی ہوں، کس کی بیٹی ہے کیا نہیں ہے۔ یہ یہاں پر دراصل جو ہے عاجزی اور انکساری سے کام لیا گیا ہے کہ اصغری جس کی شہرت اور لیاقت کی دھوم ہے، اگر آج کو کوئی ہمارے جیسے استاد ہوں یا جیسی اس میں استاد کی خوبی بیان کی گئی ہے، ہمارے جیسے اگر استاد ہوں آج کے دور کے، تو شاید اتنی شہرت اور مقبولیت کے بعد ہمارا دماغ آسمان پر ہو اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھیں۔ یہاں جو استاد کی خوبی بیان ہو رہی ہے، کیا اتنی لیاقت، اتنی شہرت ہونے کے باوجود جو اس کا رویہ ہے وہ کیا ہے؟ اول تو مجھ کو خود آتا کیا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں سے سیکھے ہیں، بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ ٹھیک، یہ اگر ہم ناول پڑھیں تو اتنا دلچسپ ناول ہے، اس کو یہ یہاں جو بچوں کو پڑھا رہی ہیں یہ خاتون استانی جو طریقہ دکھایا ہے،
ایسے کہ بچے خوش شوق سے بھاگ کر آتے ہیں، اپنے گھر پہ رہنا انہیں پسند نہیں ہوتا، یہاں رہنا پسند ہوتا ہے، اور اس کھیل کھیل میں انتہائی کم عرصے میں، کم ٹائم میں صرف پڑھنا نہیں، صرف لکھنا نہیں، گھر کے جتنے کام ہیں، پکانے کے، سلائی کڑھائی کے، اور ادب، تہذیب، کیا کچھ ہے جو کہ یہ استانی جی نہیں سکھاتی، اور کس طریقے سے سکھاتی ہیں، کس پیار محبت سے، کہ جو طالب علم ہیں وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب بچہ خوش شوق سے سیکھتا ہے نا، اس کی دلچسپی اگر پیدا ہو جائے تو بچہ بڑوں سے زیادہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ان کے بھی جو شاگرد ہیں وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اچھا استاد بننے کی توفیق عطا کرے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں۔ اصغری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں۔ اشرفی مل رہی ہے، منع کر دیا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ہوگا کہ میں آپ سے فیس لوں۔ سلطانہ، استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ یعنی کہ اب سلطانہ کیا اپنے رویے پہ معذرت چاہ رہی ہیں کہ یہ فیس سمجھ لی، بولے ایسا ہمارا کیا منہ، یا نہیں ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آپ کو پڑھوائی دیں، لیکن یہ کہ بسم اللہ کی مٹھائی۔ اس ٹائم کا دور تھا، اور آج بھی اگر ہمارے مدارس وغیرہ میں بچے جو جاتے ہیں استاد کے کہنے پہ نہیں، اپنی خوشی سے مبارک کام سمجھ کر کیا کرتے ہیں، جب شروع کرتے ہیں تو کچھ مٹھائی اور نذرانہ بچوں کو کھلانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہیں اس کو کہ بسم اللہ کی مٹھائی ہے، یعنی کہ شروع کرنے کی۔ اصغری، ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آت سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک کاب بھر نقطیاں لائی۔ کاب، یہ جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو، یعنی کہ وہ جو مٹھائی اور نقطیاں ہیں وہ بھی کس نے، اصغری نے خود نے منگوا لی ہیں۔ وہ ایک کاب بھر کر نقطیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری کاب دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔ یہ صرف لڑکیوں کو مکتب، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ مکتب بٹھانے کا جو حصہ تھا وہ یہاں پر لیا ہے، اور ایک استاد کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، پھر جو ان کا طریقہ تعلیم ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے کچھ لوگوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی تو آپ پڑھانا شروع کریں، بلکہ کیا آپ بغیر ضرورت کے بھی ایسے لوگوں کو جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ جن خاتون کا ذکر ہے، باوجود اس کے کہ یہ بہت اچھی بھاری فیس دے کر اپنی بچی کو پڑھوا سکتی ہیں، لیکن ہر استاد ہر بچے کو پڑھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ خاص بچے جو ہوتے ہیں وہ خاص استاد سے اور خاص صلاحیتوں سے ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ خصوصیات جس شخص میں پائے جائیں اس کو ضرور چاہیے کہ اسے ضرورت ہو یا نہ ہو، گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا اپنے تئیں بندوبست کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا سبق جو پڑھنے کا تھا یہاں تک ہم نے پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر بچے جو کچھ اس ناول کے بارے میں آپ نے سنا اس سے متاثر ہو کر ضرور یہ ناول پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ اس ناول کو ضرور پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس سبق کا کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔